اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر الناصر والمعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وعلی محمد. چلیں بحث پہنچی ہے نبوت تک. عدل پروردگار کے بعد باب نبوت کی بحث شروع ہوتی ہے اور نبوت کے باب میں پہلا سبق جس کا عنوان ہے ہم الہی رہبروں کے محتاج کیوں ہیں. کیا ضرورت ہے کہ اللہ ہمارے لیے نبیوں کو بھیج کر کے زحمت میں ڈالے. اللہ نے ہمیں عقل دی ہے، شعور دیا ہے. کیا اچھی اور بری چیزوں کو سمجھنے کے لیے ہمارا عقل و شعور کافی نہیں ہے؟ ہم روز بروز علمی ترقی کرتے چلے جا رہے ہیں اور اس علمی ترقی کی بنیاد پر نامعلوم چیزوں کو، مجہول چیزوں کو معلوم کرتے چلے جا رہے ہیں. اب کیا ضرورت ہے کہ نبی ہمارے لیے بھائی نبی آئیں گے تو دو طریقے کی باتیں کریں گے. وہ آئیں گے یا تو غیر معقول بات کریں گے یا تو غیر معقول بات کریں گے. غیر معقول بات کرنے کے لیے نبی آئے گا تو ہمیں کیا ضرورت ہے بھائی؟ ہم تو عقل والے انسان ہیں. غیر عاقلانہ باتیں ہمارے عقل میں آئیں گی نہیں نبی بے کا. اور اگر معقول باتیں کرے گا تو اللہ نے پہلے سے ہی ہمیں عقل دے رکھی ہے. پھر کیا ضرورت ہے کہ کسی کو بھیج کر کے ہمیں اس کا پابند بنایا جائے اور ہمیں اس کے حوالے کر دیا جائے، یا مثلا ہم سے کہا جائے کہ بھئی تم اس کی اطاعت کرو، ان کی پیروی کرو، جو یہ حکم دیتے ہیں اس کے مطابق عمل کرو. یقیناً ہمارا علم و دانش محدود ہے، لیکن ہم اسی محدود علم و دانش کی بنا پر روز بروز ترقی کرتے چلے جا رہے ہیں. نامعلوم چیزیں ہمارے لیے معلوم ہوتی جا رہی ہیں. تو یہ کچھ حقائق ہیں، کچھ سوالات ہیں جو انسانوں کے ذہنوں میں انبیاء کو لے کر کے پیدا ہوتے ہیں. مثلا کہ ہمیں خدا کی طرف سے نبیوں کے بھیجے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا ہماری حقائق کو سمجھنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ انسان کی علمی ترقی کیا پوشیدہ رازوں سے اور حقائق کو آشکار کرنے کے لیے کافی نہیں؟ اس کی مدد سے یہ تمام کام نہیں ہو رہے. پھر وہ چیزیں جو انبیاء ہمارے لیے لے کر کے آئے ہیں وہ دوسری صورتوں سے تو ہاتھ سے خارج نہیں ہے. یا تو ہماری عقل کو بخوبی درک کرے گی، نبی جو کچھ کہے گا، جو کچھ بتائے گا، یا تو بخوبی ہماری عقل اس کو درک کرے گی، یا اس کے برعکس ہماری عقل اس کے ادراک سے، اس کے سمجھنے سے قاصر ہوگی. یہی چیز تو ہے. نبی آ کر کے جو ہم کو بتائے گا، اب یا تو وہ ہمارے عقل اسے درک کرے گی، سمجھے گی، یا جو بتا رہا ہے اس کو درک نہیں کرے گی. کہ پہلی صورت میں ایسی چیزیں نبی آ کر کے بتا رہا ہے جس کو ہماری عقل درک کر رہی ہے. پھر نبی کو بھیجے جانے کی، اس کو ذہن میں ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہماری عقل تو خود ہی تھی اس کو ادراک کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے. اور دوسری صورت میں اگر وہ عقل کے خلاف کوئی بات کرتا ہے، ایسی چیزیں بیان کر رہا ہے کہ جو ہماری عقل و خرد سے باہر ہے، تو یہ تو خلاف عقل بات ہے. خلاف عقل باتیں کہنے کے لیے کیوں اللہ نے بھیجا؟ یعنی دونوں صورتوں میں نبی کی ضرورت کے اوپر سوال اٹھایا جا رہا ہے اور یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ہمیں نبی کی ضرورت نہیں ہے. اتنے سادے اور مختصر سے الفاظ میں انسان کے ذہن میں یہ شبہ ڈال دیا کہ بھائی نبی آ کے کیا کرے گا؟ کوئی بات کرے گا، یا ایسی بات کرے گا جس کو ہماری عقل سمجھتی ہے، یا ایسی بات کرے گا جس کو ہماری عقل سمجھتی نہیں ہے. ایسی بات اگر کرے گا جس کو ہماری عقل سمجھتی ہے تو کیا ہماری عقل کافی نہیں ہے اس کو سمجھنے کے لیے؟ کیا ضرورت ہے نبی بھیج کر کے اس کو زحمت پہ ڈالا جائے، وہ آ کر کے ہم کو سمجھائے، ہم اپنی عقل کی بنیاد پر اسے سمجھ لیں گے. ویسے انبیاء کی ضرورت نہیں.
دوسری طرف اگر آپ کہتے ہیں کہ نہ آ کر کے وہ غیر معقول باتیں کر رہا ہے، پھر سوال اٹھے گا غیر معقول باتیں کرنے کے لیے اللہ نے نبی کو بھیجا؟ جب ہماری عقل درکی نہیں کر پا رہی اس کی بات کی تو اس کے آنے کا فائدہ کیا ہے؟ آپ باتیں ایسی کر رہے ہو جو ہمارے بھیجے میں ہماری عقل میں نہیں اتر رہی، قبول نہیں کر رہی ہماری، تو تمہارے بیان کا فائدہ کیا ہے؟ تمہارے آنے کا فائدہ کیا ہے؟ تو دونوں طرح سے سمجھے یہ بیان کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور یہ ظاہر کرنے کی کہ ہمیں بعثت انبیاء کی ضرورت نہیں ہے، یا یہ کہنا کہ ہم کیوں آخر اپنے آپ کو کسی دوسرے انسان کے اختیار میں دیں؟ نبی آئے گا تو کیا کرے گا؟ نبی آئے گا اطیع اللہ واطیعوا الرسول، ہم سے کہا جائے گا اس کی اطاعت کرو، ہم کیوں اپنے اختیار کو اس کے اختیار میں دیں؟ ہم کیوں اس کے بتائے ہوئے راستے پہ چلیں، اس کے بیان کرتا ہے احکامات اور ارشادات کو بغیر کسی چوں چرا کے قبول کر لیں؟ وہ تو ہماری طرح انسان ہے، وہ تو ہماری ہی جیسا ہے، تو ہم اپنے آپ کو اپنے ہی جیسے انسان کا تابع کیوں بنائیں؟ یہ وہ سوالات ہیں جو بعثت انبیاء کو لے کر کے انسان کے ذہن میں کھڑے ہوتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں، انسان کے ذہن کو جھجوڑتے ہیں۔ اب آئیے جوابات، کہہ رہے ہم چند نکات، چند قابل توجہ باتیں ذکر کریں گے، ان باتوں سے آپ کے ان سوالات کے جوابات مل جائیں گے، واضح ہو جائیں گے کہ ہم بعثت انبیاء کے محتاج کیوں ہیں۔ سب سے پہلی بات، انسان کے پاس جو علم و شعور ہے وہ انتہائی محدود ہے۔ انسان کے پاس جو علم ہے، علم محدود ہے، علم محدود کے ذریعے سے محدود چیزیں جانی جا سکتی ہیں۔ لامحدود چیزوں کا علم وہی دے سکتا ہے جس کا علم لامحدود ہو۔ علم محدود کے احاطے میں لامحدود چیزیں تھوڑی آ سکتی ہیں، مولانا چادر سے زیادہ تھوڑی پاؤں پھیلایا جا سکتا ہے۔ علم محدود ہے ہمارا، تو جتنا علم ہوگا اتنی جانکاری ہوگی۔ تو انسان کا پہلے، اور اس کو سب تسلیم کر دیجیے، قضیہ کیا ہے؟ تسلیم شدہ ہے۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، انسان کے پاس جو علم ہے وہ کیا ہے؟ بہت قلیل ہے، مختصر ہے، محدود ہے۔ تمام تر علمی وسعت کے باوجود آج جو بشر کو ترقی اور کامیابی نصیب ہوئی ہے، یا جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں، یہ علم کل کا نتیجہ تھوڑی، یا یہ تھوڑی کہ آپ نے سب کچھ جان لیا۔ واقعا دنیا نے بڑی ترقی کی ہے، لیکن کیا کوئی اس بات کا دعویٰ کر سکتا ہے کہ جو کچھ دنیا میں ہے ہم نے سب جان لیا ہے؟ اس عظیم ترقی کے باوجود دنیا میں جو ترقی ہے یہ سمندر کے سامنے ایک قطرے کے برابر ہے۔ کیا مولانا؟ یہ عظیم علمی ترقی سمندر کے سامنے ایک قطرے کے برابر ہے۔ آپ نہیں کہہ سکتے، ابھی آپ نے کچھ نہیں جانا ہے۔ کیا جانا ہے آپ نے؟ سمندر کے ایک قطرے کو پہچان لیا، کہہ رہے ہو کہ ہم نے سب جان لیا۔ لہذا بعض لوگ کہتے ہیں کہ آج ہمارے پاس جتنا بھی علم ہے وہ اس تمام کائنات کے مقابلے میں ابھی الف بے ہے۔ کیا ہے؟ ابھی تو ہم الف بے میں اٹکے ہوئے ہیں، الف بے میں الجھے ہوئے ہیں۔ راستے بہت ہیں علم کے، بہت فاصلہ ہے، بہت دوری ہے ہماری علم کامل سے۔ یا یوں کہا جا سکتا ہے، اس حقیقت کو یوں بھی بیان کیا جا سکتا ہے کہ ہماری عقل اور ہمارا شعور فیصلے کی جگہ ایک انتہائی محدود سی ہے کہ جسے علم و دانش کی شعاؤں نے روشن کیا، ہم اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں جانتے۔
یعنی یوں کہا جائے کہ انسان کے پاس جو عقل ہے، جو شعور ہے، جو علم و دانش ہے، سمجھ رہے ہیں، وہ ایک نور کی، ایک شراب کی ایک معمولی شعاع ہے، ایک کرن ہے. کیا ہے یہ؟ ایک کرن ہے. انبیاء علیہ السلام خورشید علم ہے. انبیاء علیہ السلام کیا ہے؟ والشمس وضحاہا. یہ کیا ہے؟ یہ سورج ہے. ان کے علم کے مقابلے میں ہمارا علم کیا ہے مولانا؟ ایک کرن کے مقابلے ہے. کیا ایک کرن کے برابر روشنی رکھنے والا انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ ہمیں سورج کی ضرورت نہیں؟ گھر میں ایک بلب جلا کے کہو گے نا ہم کو سورج کی ضرورت نہیں ہے. ایک موم بتی جلا کے کہو گے نا بھائی ہمارے لیے موم بتی کافی ہے، سورج کی روشنی لے کر ہم کیا کریں گے؟ تمہارا علم لامحدود ہے. تم محدود علم رکھ کر کے لامحدود علم رکھنے والے کو ٹھکرا سکتے ہو، کہہ سکتے ہو کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے. تو ایک نقطہ تو یہ ہو گیا. اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ جو زندگی کے مسائل ہیں، انسانی زندگی کے جو مسائل ہیں وہ تین طریقے کے ہیں، یا معقول ہے، یا غیر معقول ہے، یا مجہول ہے. معقول جس کو انسان کی عقل درک کرتی ہے، سمجھتی ہے. غیر معقول جو عقل سے باہر کی چیزیں ہیں جس کو عقل درک نہیں کر پاتی. مجہول یعنی جس کو ہم نے ابھی نہیں پہچانا ہے، بعد میں پہچان سکتے ہیں. جس کا علم ابھی ہمیں نہیں ہے، بعد میں ہو سکتا ہے. اب یہ جو انبیاء علیہ السلام اللہ کی جانب سے آتے ہیں تو یہ انسان کی زندگی کے جو تین اہم مسائل ہیں، یا جو تین طریقے کے مثلاً بھی مسائل ہیں، ان میں سے کس مسائل کو لے کر کے آتے بیان کرتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے انبیاء کبھی بھی غیر معقول بات نہیں کرتے. انبیاء غیر معقول جو چیز انسانی عقل و خرد کے خلاف ہو، انبیاء علیہ السلام ایسی باتیں کبھی نہیں کرتے. اور اگر کوئی ایسا کر لے اتفاق سے تو سمجھ جاؤ کہ وہ نبی نہیں ہے. جو خلاف عقل و منطق گفتگو کرے، جو عقل و خرد کے خلاف بات کرے، سمجھ جاؤ کہ وہ نبی نہیں. لہذا انبیاء علیہ السلام کبھی غیر معقول، غیر عاقلانہ باتیں نہیں کرتے ہیں. اور کوئی ایسی بات کہیں تو سمجھ جاؤ کہ وہ نبی نہیں ہے جو آپ لوگ سے ہو گیا. انبیاء علیہ السلام جو باتیں کرتے ہیں وہ ہماری عقل و شعور کے مددگار ہیں، یعنی معقول باتیں کرتے ہیں. انبیاء علیہ السلام ہمیشہ معقول باتیں کرتے ہیں، اور ان کی معقول باتیں ہماری عقل و خرد کے مددگار ہیں. تو ہمارے علم میں اضافہ کا سبب بنتے ہیں. اس کے ذریعے سے ہم بہت ساری مجہول اور نامعلوم چیزوں کو، لہذا جو لوگ زمانے ماضی میں، قدیم زمانے کے لوگ جو یہ کہتے تھے کہ عقل و خرد کے ہوتے ہوئے ہمیں انبیاء کی ضرورت نہیں ہے، جیسا کہ برہمن لوگ جو ہمارے ہندوستان میں پائے جاتے ہیں، یا بعض دوسرے علاقوں میں رہنے والے، یا وہ لوگ جو آج یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بڑی علمی ترقی حاصل کر لی. اب اس ترقی یافتہ زمانے میں کہ جہاں ہم نے ہر طریقے کی کامیابیاں حاصل کر لی ہیں، اب انسان کو انبیاء کی تعلیمات کی کیا ضرورت ہے؟ چلو قدیم زمانے میں جب علم و دانش نہیں تھا، یہ ترقی نہیں تھی، تو اس زمانے کے لوگوں کو ضرورت نہیں ہوگی. آج کے لوگوں کو ایسے لوگ نہ انبیاء علیہ السلام کی علمی وسعت سے واقف ہیں اور نہ ہی رسالت کا ادراک رکھتے ہیں. اس طریقے کی باتیں کہنے والے سمجھ رہے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ نبی کے پاس بھی علم ہمارے ہی اتنا ہوگا. وہ
ہماری ترقی میں کوئی خاص اضافہ ہونے والا تھوڑی ہے. وہ سمجھتا ہے کہ اس کی رسالت یعنی ہماری جیسا، اس کا کام بھی ہماری جیسا کام ہے. لہٰذا جو لوگ اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں، قدیم زمانے کے لوگ ہوں چاہے آج کے زمانے کے لوگ ہوں، سمجھ رہے ہیں، اپنے علم و دانش کو یا علمی ترقی کو وہ لوگ بہانہ بنا کر کے کیا ہے ضرورت انبیاء کا انکار کرنا چاہتے ہیں، غلط ہے. نہ ان کے پاس علم انبیاء کا اندازہ ہے اور نہ ہی ان کی رسالتوں کا علم ہے. یہ لوگ ایسے جو یہ بات کہتے ہیں یہ بالکل ایسے ہی ہیں جیسے پہلی کلاس میں ایک بچہ آنے کے بعد کتاب کا ایک درس پڑھ لے اور پڑھنے کے بعد کہے کہ اب ہمیں استاد کی ضرورت نہیں. سمجھ لیں، کوئی کہے گا کہ یہ بچہ جو کہہ رہا ہے کہ اب مجھے کسی معلم کی کسی استاد کی ضرورت نہیں ہے، کوئی کہے گا کہ یہ عقل مندی والی بات کہہ رہا. ایک درس تو ابھی پڑھا ہے تو پوری کتاب باقی ہے. ایسے ہی ہے، ابھی دنیا نے لاکھ علمی ترقی حاصل کر لی، ابھی یہ کیا ہے کتابیں دنیا کے ایک ہی ورق پر ہیں، پہلے ورق پر ہیں. ابھی کتابیں دنیا کے پہلے ورق میں ہی الجھے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہمیں استاد کی ضرورت نہیں ہے. سمجھ لیں، پہلی کلاس کا بچہ پہلے ہی سبق کو پڑھنے کے بعد اگر یہ دعویٰ کرنے لگے کہ میں سب کو جانتا ہوں، اب مجھے کسی معلم یا استاد کی ضرورت نہیں ہے، کیا اس کا یہ دعویٰ بے بنیاد اور بے اساس نہیں ہے؟ انبیاء علیہ السلام صرف معلم نہیں ہے، رہبری کا بھی مسئلہ، رہبری ایک الگ مسئلہ ہے، اس کو ایک جانب رہنے دیجیے. انبیاء کی رہبری اور ان کی ولایت اور سرپرستی کا مسئلہ تو ایک الگ ہے، اس کو ابھی رہنے دیجیے. فی الحال اگر علم کی بات کی جائے، سمجھ رہے ہیں، اگر صرف علم انبیاء پر بحث کی جائے تو علم انبیاء ہمیں جو ہے بعثت کے لیے محتاج ثابت کرنے کے لیے کافی. ہمارا محدود علم ہمیں محتاج بناتا ہے ان شخصیات کا کہ جن کے پاس علم لامحدود ہے. یہ ہے، ابھی جب ان کی رہبری کا مسئلہ آئے گا تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے، اس کو بعد میں بیان کریں گے. ابھی فی الحال علم کے اعتبار سے یہ ایک نقطہ تھا کہ ہمارا علم محدود ہے اور انبیاء علیہ السلام کا علم لامحدود ہے. ان کے علم کے مقابلے میں ہمارا علم سمندر کے مقابلے میں قطرہ، یا ہمارے علم کی حیثیت ان کے علم کے مقابلے میں جیسے سورج کے مقابلے میں ایک کرن. سمجھ رہے ہیں، اگر ہم یہ محدود علم رکھ کر کے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیں انبیاء کی ضرورت نہیں ہے تو یہ سمجھ لیجئے کہ آپ اس بچے کی طرح ہیں جو پہلی کی کلاس میں آ کر کے کتاب کا پہلا سبق پڑھ کے یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ مجھے ہر چیز کا علم ہو گیا ہے، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں. دوسرا نقطہ اور اہم بات وہ یہ ہے، جو یہ دوسرا کاغذ کہ ہم اپنے ہی جیسے انسان کے حوالے اپنے آپ کو کیوں کریں، کیوں ہم اپنے ہی جیسے انسان کا اپنے آپ کو تابع بنائیں. کہہ رہے کہ کوئی بھی شخص یہ نہیں کہتا کہ انسان اپنے آپ کو اپنے تمام تر اختیارات اور وجود کے ساتھ اپنے ہی جیسے کسی شخص کے حوالے کرتے. بحث یہ ہے کہ انبیاء جیسا کہ ہم بعد میں ثابت کریں گے وہ وحی آسمانی کے ساتھ یعنی خداوند متعال کے لامحدود علم کے ساتھ رابطے رکھتے ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم قطعی دلائل کے ساتھ ان کے خدا کے ساتھ رابطے کو پہچانیں کہ جس کے نتیجے میں ہم نہ صرف ان انبیاء الہی کی باتوں کو قبول کریں گے بلکہ ان کے ساتھ تعلیمات پر
دل و جان سے عمل بھی کریں گے. ایسا نہیں ہے، ہم بھی نہیں کہتے کہ تم اپنے ہی جیسے دوسرے انسان کا سراپا تابع بنا لو، سرنڈر کر دو کسی کے سامنے. نہ، انبیاء علیہ السلام ان کا ایک خاص رابطہ ہوتا ہے خدا کے ساتھ، وحی الہی کے ساتھ. وہ پروردگار سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں. آپ جب ان کے رسالت کو، ان کے اس امتیاز اور اس کمال کو دیکھیں گے تو اس کے اندر ہمارے مقابلے میں ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ عظیم اور لامتناہی قدرت کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تو یقیناً ہمارا دل اس کی اطاعت پر خود بخود مائل ہوگا. ہم نہیں کہتے کہ تم اپنے ہی جیسے، یہ تمہاری بھول ہے. انبیاء تمہارے جیسے نہیں ہیں. ہم بھی نہیں چاہتے کہ تم اپنے ہی جیسے دوسرے انسان کا تابع بنا لو. انبیاء کی صرف اور صرف ظاہری شکل و صورت، اس کا جسم مت دیکھو، اس کی اس قدرت کو دیکھو، اس کی اس خصوصیت اور امتیاز کو دیکھو کہ جس کی بنا پر وہ پروردگار کے ساتھ مرتبط ہے. جب ہم اس ارتباط کو سمجھ لیں گے تو ہمارا دل خود بخود اس کی تعلیمات کو قبول کرنے، دل و جان سے تسلیم کرنے اور اس پر عمل کرنے کے لیے مائل ہو جائے گا. یہ بتاؤ، اگر ہم ڈاکٹر کے نسخے پر عمل کرتے ہیں تو غلط ہے؟ دنیا کرتی ہے کہ نہیں کرتی؟ کوئی کہتا ہے کسی بیمار سے کہ ڈاکٹر کے بتائے ہوئے نسخے پر عمل کرنا بہت بڑی بھول ہے، غلطی ہے. انبیاء علیہ السلام بھی انسانوں کے لیے حاذق ہیں، طبیب ہیں، حکیم ہیں. اگر ہم ان کے بتائے ہوئے نسخے پر، ان کے بتائے ہوئے راستے پہ چلتے ہیں، ان کے بتائے ہوئے دستورات پر عمل کرتے ہیں، یہ کوئی عیب کی بات تھوڑی ہے. ویسے ڈاکٹر کے نسخے پر عمل کرنے جیسا، بلکہ اس سے بھی بڑی بات ہے. ڈاکٹر کا نسخہ کبھی نقصان بھی پہنچا سکتا ہے، کیونکہ اس نے اپنے محدود علم کی بنیاد پر نسخہ لکھا ہے نا مولانا؟ اس نے جو نسخہ لکھا ہے اس کا نسخہ غلط بھی تو ہو سکتا ہے نا. علم کا محدود. انبیاء علیہ السلام کے بتائے ہوئے راستے تو غلط نہیں ہو سکتے. تو اس کا رابطہ ادھر غلطی کرے گا تو ادھر سے کان پکڑا جائے گا. استاد بھائی طالب علم کو بہت ساری چیزیں سکھاتا ہے، بتاتا ہے اور عمل کرنے کے لیے کہتا ہے. تب طالب علم کہے کہ میرے استاد تو ہمارے جیسے ہیں، ہم کیوں ان کی بتائی ہوئی بات پر عمل کریں؟ غلط تھوڑی ہے. کیا ہے انبیاء علیہ السلام، یہ دونوں دو مثالیں جو دی ہیں، یہ دو مثال سے آپ سمجھیے، ہے نا؟ طبیب کے، ڈاکٹر کے، حکیم کے نسخے پر عمل کرنے پر کوئی اعتراض نہیں کرتا، کوئی اسے برا نہیں مانتا. جب ڈاکٹر کے لکھے گئے نسخے پر عمل کو کوئی برا نہیں مانتا تو انبیاء علیہ السلام بھی لوگوں کے لیے طبیب امت ہے، حاذق امت ہے، حاذق انسان ہے، لوگوں کے طبیب ہے. ان کے بتا نسخے پر عمل کیسے عیب ہو سکتا ہے؟ یا ایک معلم، ایک استاد شاگردوں کو جو ہدایتیں دیتا ہے تو کام ان سے لیتا ہے یا کرواتا ہے؟ کیا استاد کی بتائی ہوئی ہدایت پر، رہنمائی پر عمل کرنا عیب ہے؟ انبیاء علیہ السلام بھی معلم انسانیت ہیں. ایک خطاکار معلم اور استاد کی ہدایت پر عمل کو سراہا جاتا ہے، تحسین کی جاتی ہے اس کی. معلم انسانیت ہو جس کی ہدایت میں ذرہ برابر گمراہی کا شائبہ نہ ہو، اس کی ہدایتوں پر عمل کو عیب کیسے سمجھا جا سکتا ہے؟
چلے بات صورت یہ وہ باتیں تھیں جس کے ذریعے سے یہ واضح ہو گیا کہ انسان کیا ہے، بعثت انبیاء کا محتاج ہے، انسان کو ضرورت ہے. اور پھر ابھی دلیلیں اور بھی پیش کریں گے، سمجھ گئے. اب یہاں سے دلیلیں پیش کریں گے کہ انسان بعثت انبیاء کا محتاج کیوں ہے، کیوں لوگوں کو ضرورت ہے کہ وہ ان کے پاس خدا کی طرف سے نبی بھیجے جائیں. ہم نبیوں کے محتاج کیوں ہیں، ہمیں نبیوں کی ضرورت کیوں ہے، کیوں انبیاء کی رہنمائی کے ہم محتاج ہیں. اب یہاں سے دلیلیں 3 طریقے کی دلیلیں یہ دیں گے. سب سے پہلی تعلیم کے احتیاط سے اشارہ کر دیا ہے اجمالی طور پہ ابھی کہ انسان کا علم کیا ہے، محدود ہے. انبیاء علیہ السلام کا علم لا محدود، علم محدود رکھنے والا کیا ہے، نامحدود علم رکھنے والے کا ہمیشہ محتاج. ایک دلیل ہوگی، سمجھ گئے ہیں. علم محدود رکھنے والا لامحدود علم رکھنے والے کا ہر صورت محتاج اور ضرورت مند ہے. ایک سبق، ایک کتاب کا ایک سبق پڑھ کے اپنے آپ کو عالم مت بنو. جو معلم کتاب ہے اس کو معلم تسلیم کرو، تمہیں اس کی ضرورت ہے. کتاب کا ایک ورق پڑھ کے یہ مت سمجھو کہ ہم پوری کتاب کے عالم ہو گئے، ہے نا. تو انسان کا علم محدود ہے، اس کی بنا پر دیکھیں کہہ رہے کہ اگر ہم نور کی اختیاری اور افسانوی سواری پر سوار ہو جائے، فرض کر لیں ایک نورانی گھوڑا، ایک نورانی گاڑی، ایک نورانی کوئی اڑن کھٹولا، جو بھی آپ تصور کر سکتے ہیں. فرض کر لیں آپ کے لیے کوئی ایک نورانی سواری آ کر کے اتری ہے کہاں، مدرسے کے شہر میں، اور آپ اس پر ماشاء اللہ شادابی کے ساتھ، خوشحالی کے ساتھ آپ اس پر سوار ہو گئے ہوں، اور وہ سواری آپ کو لے کر کے فضا میں اڑ رہی ہو، اور 1 سیکنڈ میں 30 لاکھ کلومیٹر، ٹھیک، یا 50,000 فرسخ کی رفتار سے لامحدود کائنات کی سیر کرا دے. کسی شک اور تردید کے بغیر ہمیں حضرت نوح کی عمر جیسی ہزاروں عمریں دیکھ کر کار ہونا چاہیے تاکہ ہم اس عظیم کائنات کے کسی ایک گوشے کا نظارہ کر سکیں. میری کہ ایسی سواری، ایسی رفتار آپ کو اگر حضرت نوح کی عمر دے دی جائے اور ایسی سواری پر بیٹھ کر اسی رفتار سے آپ سیر کرتے رہیں، تب بھی آپ دنیا کے ایک گوشے کا نظارہ نہیں کر سکتے. دنیا کی وسعت کا اندازہ. نور کی سواری پر بیٹھ کر 1 سیکنڈ میں 30 لاکھ کلومیٹر کی رفتار سے اگر حضرت نوح کی یعنی 950 سال تک ہم مسلسل سفر کرتے رہے، تب بھی جو یہ کائنات ہے، جو یہ دنیا ہے، اس دنیا کے ایک گوشے کا نظارہ نہیں کر سکتے. ایک حصہ گھوم کر نہیں آ سکتے. یہ کائنات اپنی تمام، یا اگر کیا کیا دیکھا، کیا کیا ہے، نہیں سمجھ سکتے. حقائق کا علم نہیں ہو سکتا آپ کو، تمام چیزوں کے حقائق کا علم نہیں ہو سکتا. یہ کائنات اپنی تمام حیرت انگیز اور سحر انگیز وسعتوں کے ساتھ یقیناً بیہودہ اور فضول نہیں بنائی گئی ہے. جیسا کہ خدا شناسی کے درس میں بھی یہ تمام باتیں بتائی جا چکی ہیں کہ خدا نے جو کچھ اس دنیا میں بنایا ہے وہ انسانوں کی منفعت کے لیے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو بیہودہ ہو، بے منفعت ہو. خداوند متعال ایک ایسا وجود ہے جو ہر اعتبار سے کامل و اکمل ہے، بے نیاز، نامحدود اور ہر قسم کی. اس نے اس کائنات کو اس لیے نہیں بنایا کہ اپنے کسی نقص کو دور کرے. لہذا ہم یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ خدا کا ہدف اور خدا کا مقصد ہمیں اور دنیا کو بنانے کا یہ تھا کہ
دوسروں پر اپنا جود و کرم کرے اور تمام موجودات کو کامل کرے. جیسے سورج کو جو ہم زمین والوں پر چمکتا ہے، حالانکہ وہ ہمارا محتاج نہیں ہے. سورج اللہ نے اپنے لیے نہیں بنایا ہے نا، سورج زمین والوں کے لیے بنایا. سورج کی روشنی صرف ہمارے فائدے کے لیے، مگر نہ ہم سورج کے لیے کون سی خدمت انجام دیتے ہیں؟ کیا صرف ہماری معلومات رشد و تکامل کی راہ طے کرنے اور ایک انسانی کامل کے مرحلے تک پہنچنے کے لیے کافی ہے؟ ہم اس کائنات کے اسرار و رموز میں سے کتنے رازوں سے آگاہ ہیں؟ اصلاً زندگی کی حقیقت کیا ہے؟ یہ کائنات کب سے وجود میں آئے؟ کوئی بھی شخص ان سوالات کے صحیح اور دقیق جوابات نہیں جانتا. یہ سب کچھ کب تک باقی رہے گا؟ اس کا جواب بھی کسی کے پاس نہیں ہے. اجتماعی اور اقتصادی زندگی کے حوالے سے ہر دانشور ایک اپنا خیال اور اپنا نظریہ اور اپنا تصور پیش کرتا ہے. مثلاً ایک گروہ سرمایہ داری کا کہتا ہے کہ جب تک دوسرا گروہ یعنی سوشلزم اور کمیونزم کے نظریات کا حامی اور تیسرا گروہ نہ پہلے کو قبول کرتا ہے، اور یعنی اقتصادی مرحلے میں، اقتصادی میدان میں جو اقتصاددان ہیں وہ سب کے اپنے اپنے خیالات، اپنے اپنے نظریات، سب کے خیالات اور سب کے نظریات تو صحیح نہیں ہو سکتے ہیں نا. خود ہی ایک دوسرے کے قول کو، ایک دوسرے کے نظریے کو رد کرتے رہتے ہیں. انسان حیرت زدہ ہے کہ کون سا نظریہ اختیار کرے. کوئی کہتا ہے کہ دنیا گول ہے، کوئی کہتا ہے کہ دنیا چپٹی ہے، کوئی کہتا ہے کہ دنیا گائے کی سینگ پر رکی ہوئی ہے، کوئی کہہ رہے کہ دنیا پانی کے اوپر آباد ہے. کس کو مانے گا؟ اقتصادی میں چلے آئے، کوئی کچھ کہتا ہے ایسے کرو گے. سب انسان کی حقیقت کے بارے میں، انسان کی بناوٹ کے بارے میں، انسان کی روح کے بارے میں، انسان کے نفس کے بارے میں، انسان کے عقل کے بارے میں کوئی ایسا نظریہ، کوئی ایسا قول نہیں ہے جس پر سب کا اتفاق ہو. یہ تمام باتیں ہیں، دیکھتے ہیں ان تمام باتوں کا نتیجہ کیا نکلتا ہے.